الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 28 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے استخارہ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے استشارہ یعنی مشورہ لینا دینا، اس کے احکامات پڑھے تھے، اس کے مسائل اور آداب پڑھے تھے۔ اب ایک اور عمل ہے جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ لفظی معنی تو ہے خیر طلب کرنا، لیکن اس کے اندر بندہ اللہ جل شانہ سے اپنے ضروری کام کا مشورہ لیتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک مشاورت کا حصہ ہے۔ مشاورت اور مشورہ عام طور پر تو بندہ اپنے ہی ہم اصل لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی بڑے سے لے، تجربہ کار سے لے۔ بعض اوقات کوئی بڑا نہ ہو، عمر میں چھوٹا ہو، لیکن اس کا تجربہ ہو، صاحب بصیرت ہو، اس سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن استخارہ یہ اللہ جل شانہ سے خیر طلب کرنا اس کے اندر مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے ضروری کاموں میں، اپنے ہر اہم کام میں یہ طریقہ اختیار کرے کہ اس اہم کام کا استخارہ کیا کرے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو جائے گی، بندے کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور پھر یہ عمل اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم ہر کام کو عبادت بنائیں، اپنی عادتوں کو، اپنے روزمرہ کے کاموں کو ہم عبادت کی طرف لے کر آئیں۔ تو استخارے میں بھی یہ عبادت والا پہلو پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ من شقوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ۔ مجمع الاسانید کی روایت ہے کہ آدم کے بیٹے کے بدبخت ہونے میں سے، یعنی اس کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، سارے کام کرتا جائے اور استخارہ نہ کرے۔ یہ بندے کے لیے بدبخت ہونے کی ایک نشانی بیان پڑ رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کر لیتا ہے وہ پھر کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ تو آدمی کو یہ دونوں کام اختیار کرنے چاہیے، اہل بصیرت سے مشورہ بھی لے لے اور اللہ جل شانہ سے استخارہ بھی کر لے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ناکامی بھی نہیں ہوگی اور پریشانی اور پشیمانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات استخارہ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کا معمول اپنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا سورۃ من القرآن۔ بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا
اور استخارہ کرنا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے، اور وہ بھی تمام کاموں میں، سب اہم کاموں میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ دوسری تعلیم یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے سے پہلے ہی آدمی اپنے ذہن میں کسی کام کو ترجیح نہ دے بیٹھے کہ مثلا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پہلے سے ذہن میں بنا لے کہ میں نے کرنا تو ہے نہیں لیکن استخارہ کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ یا کام کرنے کا ذہن بنا لے کہ کرنا تو ہے ہی، اسے چھوڑنا نہیں لیکن استخارہ کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ذہن کو کسی فیصلہ کیے بغیر، کسی ایک جانب کو ترجیح دیے بغیر اسے اسی طرح تردد میں چھوڑ کر استخارہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ بتایا ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ فرض نماز کے اندر استخارے کی نیت نہ کریں کہ مثلا فرض پڑھے ہیں عشاء کے یا اسی طرح فجر کے یا کسی بھی فرض نماز میں نماز ادا کر رہا ہے، اس میں استخارے کی نیت نہ کرے۔ فرض تو خالص فرض ہے، اس کے لیے الگ سے نفل نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پھر دعا استخارہ پڑھیں۔ چنانچہ یہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا اہم، کہ جب کوئی کام اہم کام آپ کے سامنے پیش آئے، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، 2 رکعتیں ادا کریں، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل نماز کے طور پر 2 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی نفل نماز اس وقت پڑھے جبکہ نفل نماز پڑھنے کا کوئی وقت ہو، کیونکہ نفل نماز 5 اوقات میں مکروہ ہے۔ ایک فجر کی فرض نماز بلکہ فجر کی اذان سے لے کر جب طلوع فجر صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سارا وقت نوافل کے لیے ممنوع ہے۔ صرف آپ 2 سنت پڑھ سکتے ہیں اور 2 فرض پڑھ سکتے ہیں، اس وقت میں اور کوئی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورج جب طلوع ہو رہا ہو اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، سورج جب سر پہ ہو اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا جب آپ نے سلام پھیر لیا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ممنوع اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ کوئی وقت ہو تو پھر نفل پڑھ کر آدمی استخارہ کرے۔ استخارہ کے اندر آدمی اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، محتاجگی کا اظہار کرے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی خود سوچے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا معاملہ فہم ہوں، میں کر لوں گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، بس اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس نیت سے دعا نہ کریں، دعا اس نیت سے کریں کہ اللہ میں محتاج ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، آپ ہی مجھے خیر کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ تو اس لیے آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاجگی کا اظہار کرے۔ استخارہ کرنے کے بعد جب آدمی کا دل جس طرف اس کے رجحان ہو، میلان ہو، اس پر عمل کر لے۔ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے، بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے استخارہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ خواب نظر نہ آئے، خواب کا انتظار کرے، حالانکہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا رجحان بن جانا کافی ہے۔ ہاں اگر خواب نظر آ جائے تو منع بھی نہیں، آ بھی سکتا ہے، اور اگر خواب نظر آئے تو پھر خود بخود اس کی تعبیر نہ کریں، کسی معبر سے جو تعبیر جانتا ہے اس سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے اور وہ مطلب ہوتا نہیں ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر آدمی بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی تعبیر جاننے والے سے تعبیر معلوم کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی تعلیم ہے
کہ جس آدمی کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے۔ کئی عامل لوگ وہ اعلان کرتے ہوتے ہیں یا وہ تحریر لکھ دیتے ہیں کہ کسی نے استخارہ کروانا ہے تو کروا لے، یا ایک آدمی کو کام ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ یہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود تھی، صحابہ اکرام کو بڑے اہم کام پیش آتے تھے، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ میرے لیے استخارہ کریں، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے استخارہ کروایا، بلکہ یہی تعلیم دی کہ جس کا اہم کام ہے اس کو استخارہ کرنا ہے۔ اور اسی لیے حضور صحابہ کو ایسے دعا استخارہ سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن پاک کی سورت سکھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے کام کے لیے خود استخارہ کریں، دوسرے سے کروانے کا اہتمام نہ کریں۔ پھر استخارہ میں اگر ایک دفعہ کیا دل کسی طرف راجع نہیں ہوا، میلان نہیں بنا، ابھی تردد باقی ہے، پھر کرے۔ 1 سے لے کر 7 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14 دن، پھر 21 دن، یعنی تردد ختم ہونے تک استخارہ مسلسل جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ کسی ایک طرف اس آدمی کے دل کا رجحان پیدا فرما دے۔ استخارے کا جو مقصد ہے وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک دعا ہے اور اللہ سے مانگنا۔ آدمی استخارہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خیر اور شر کا علم ہو جائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر یہ خیر ہے تو میرے مقدر میں کر دے، اور اگر شر ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا ہے، وہ گویا کہ خیر اور شر معلوم نہیں کر رہا بلکہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے خیر عطا فرما دے، شر سے بچا۔ اور اسی طرح استخارہ کے لیے وہ رات کا وقت ہونا ضروری نہیں، آدمی کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا 2 نفل پڑھنے، لیکن مکروہ اوقات میں نہ پڑھے، ممنوع اوقات میں نہ پڑھے، کسی وقت میں بھی 2 نفل پڑھ کے دعا استخارہ کر کے آدمی استخارے کا عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے رات کا وقت کا ہونا، سونا یا خواب نظر آنا، یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں۔ سوئے بغیر بھی استخارہ ہو سکتا ہے، خواب نظر آئے بغیر بھی استخارہ ہو سکتا ہے، رات کے بغیر بھی دن کے وقت بھی دعا استخارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 نفل پڑھنے اور دعا استخارہ پڑھنی ہے۔ دل کا رجحان فوراً ہو جائے تو عمل کر لیں، اگر اطمینان نہیں ہو رہا اگلے دن پھر کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرف اس کی رہنمائی فرما دے۔ اصل میں استخارہ کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ دور جاہلیت میں اپنے لیے خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے فعال کا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنے معبودان باطلہ کے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ ترکش رکھے ہوئے تھے، اور اس میں تیروں پر کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا افعل، کسی میں لکھا ہوتا تھا لا تفعل، جس کا معنی ہے کر لو، اور دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ آنکھیں بند کر کے اس میں سے ایک تیر اٹھاتے، جو تیر نکلتا پڑتے، اگر لکھا ہوتا کر لو تو وہ کام کر لیتے، سمجھتے کہ ہمارا استخارہ ہو گیا ہے، ہم نے یہ کام معلوم کر لیا کہ کرنے میں میرا فائدہ ہے۔ جس پہ لکھا ہوتا نہ کرو تو وہ پھر رک جاتے تھے، اس کو نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ چھڑوا کر ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ استخارے کا طریقہ کہ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو، تمہارے لیے خیر اور شر جو کچھ ہوگا اللہ اس کا انتظام فرما دے گا، شر سے بچا لے گا اور خیر آپ کے مقدر میں کر دے گا۔ تو یہ استخارہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کے اس برے طریقے کے بدلے میں ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں ایک بڑی آسانی والا معاملہ بھی ہے، جیسے میں نے آخر میں لکھا ہے کہ اگر فوری ضرورت پڑ گئی کہ ابھی چند لمحوں میں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اب آدمی 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ دعائے استخارہ مکمل پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور اس کے لیے فوری کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے حدیث پاک میں
ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے مختصر دعا پڑھنے کا۔ یہ 3 دعائیں آخر میں میں نے لکھی، ان میں سے کوئی ایک یاد کر لیں، تو ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں جو دل میں میلان پیدا ہو، اس کے مطابق عمل کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کا استخارہ ہی ہے۔ وہ سارے فائدے جو استخارہ کرنے سے ہیں، یعنی بندہ بعد میں پریشان بھی نہیں ہوتا، نقصان بھی نہیں اٹھاتا، عبادت بھی اس کی بن جاتی ہے، اللہ سے خیر بھی طلب کر لیتا ہے، یہ سارے فائدے ان دعاؤں میں موجود ہیں۔ تو یہ دعا کون سی ہے؟ پہلی دعا ہے اللہم خر لی واختر لی۔ یہ صرف 3 جملے، اللہم خر لی واختر لی، 3 دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے دل میں دیکھیں رجحان کس طرف ہے، کرنے کا ہے تو کر لیں، نہیں کرنے کا تو نہ کریں۔ دوسری دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی پڑھ لی جائے۔ تیسری دعا ہے اللہم الہمنی رشدی۔ تو یہ تینوں دعا میں سے کوئی آدمی پڑھ لے۔ پہلی دعا اللہم خر لی واختر لی، دوسری دعا اللہم سددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اور تیسری دعا اللہم الہمنی رشدی۔ تو انشاءاللہ اس دعا پڑھنے کے بعد جو آپ کام کریں گے اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔